بلکہ یہ تو ان امور کو بھی کر لیتے ہیں جو غریب آدمی نہیں کر پاتا مال کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے۔ ان کے حصے میں ان اعمال کو کر لینے کی سعادت بھی آ جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، مال ہے قربانیاں کرتے ہیں، مال ہے حج و عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس نعمت کی وجہ سے یہ تو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم چونکہ اس نعمت سے محروم ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر رب العالمین تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے مال و دولت کی طرف، شکل و صورت کی طرف نہیں۔ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہے، اس میں موجود اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو ایک غریب آدمی اگرچہ اس نعمت سے محروم ہے، یہ کام تو وہ کرے کہ اس کا دل اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، جو وہ عمل کر سکتا ہے خالص اللہ رب العالمین کے لیے، کما حق ہو، ان اعمال کو کرنے کی سعادت حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قبلہ بدلنے کے بعد بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ سا پیدا ہوا کہ اب قبلہ اگر بیت اللہ سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے واشکاف اعلان فرما دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ نماز کو ایمان کے ساتھ جوڑا اور یہ اعلان فرما دیا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا پیار کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ فرق آ سکتا ہے مال نہ ہونے کی وجہ سے، کہ کچھ عبادات جو مال سے جڑی ہوئی ہیں، مال کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، غریب لوگ ان سے محروم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی بندوبست کر کے اس محرومی کی وجہ سے وہ بالکل جنت سے محروم ہو جائے یا اس کے اعلیٰ درجات سے محروم ہو جائے۔ اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آدھی کھجور کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا، آدھی کھجور۔ تو کہاں مال و دولت کی فراوانی ہے، کہاں آدھی کھجور کا خرچ کرنا؟ کھجور بنتا ہے، لیکن جنت سے بچنے کے لیے اگر یہ بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوئی عمل، تو اللہ رب العالمین اس عمل کی بنیاد پر جاتے تھے۔
آپ دیکھیے کہ اللہ آدھی حلول یہ جنت اور جہنم کے لیے کتنی ایک فرق والی ہے، درجے پر کھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے ان لوگوں کا جو مال کی دولت سے محروم ہیں، جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی داد رکھتا ہے۔ اور بعد حدیث میں آتا ہے اللہ پھر ان کے اعمال کی خود تربیت کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، عمل بڑھا کر اللہ نے پہاڑ کر دیے۔ اور جس شخص کا یہ عمل ہے وہ متعجب ہے، تعجب میں ہے کہ اللہ میرے اعمال تو اتنے نہیں، اللہ فرمائے گا واقعہ تیرے اعمال اتنے نہیں، لیکن وہ اعمال چونکہ اخلاص کی دولت سے معلوم ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، تو ہم نے ان عملوں کو بڑھا کر اتنا کر دی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم کرنے والا ہے، ہمارے عملوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کتنا شکور ہے۔ اس میں کوئی یہ تفصیل نہیں کہ مال ہے کہ نہیں، کیونکہ آخرت کی نجات کے لیے معیار مال کا ہونا یا نہ ہونا نہیں، اخلاص ضرور ہے عمل میں۔ تو اس لیے اس نوعیت کی جو احادیث ہیں اور جو دلائل ہیں قرآن و سنت کے، وہ یقینی طور پر وہ لوگ جو مال کی دولت سے محروم ہیں ان کے لیے تسلی کا سامان بنتے ہیں، اللہ پر ایک اعتماد اور توکل کا سامان بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے عملوں کو اہمیت دیتا ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کی۔ بلکہ ہم کچھ اعمال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ صحابہ جو مالی طور پر کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور ایک شکایت پیش کی، ذهب اہل الرسول بالعروض، اللہ کے رسول مالدار لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے، اس لیے کہ یصلون کما نصلی، یصومون کما نصوم، وہ اعمال جو عام طور پر فرض ہیں ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے کرنا بھی ممکن، ان کے لیے کرنا بھی ممکن، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے۔ ہم وہ حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں اور مال سے متعلق دیگر ایسی عبادات جو صرف اہل ثروت ہی کر پاتے ہیں، تو فضیلت مقام اجر تو اللہ کے رسول بولیں گے، ہمارا کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر ایک وظیفہ بتایا۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد، جسے ہم تسبیح کہتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، یہ پڑھ لو، تمہارا یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور عند اللہ اتنا وزنی اور اتنا بڑا اجر والا ہے کہ ان مالداروں کے ان سارے اعمال پر
کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندوبست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ اخلاص بڑی اہم ترین چیز ہے۔ عامہ تو ان لوگوں میں اخلاص موجود ہے، خواہش موجود ہے، جستجو موجود ہے، یہ عبادات کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ وہ وسائل موجود نہیں ہے اس لیے ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم تو صرف اس وجہ سے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عمل بتلایا، بڑے خوش ہوئے اور یہ عمل شروع کر دیا کہ ہمارے اندر جو ایک کمی تھی مان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ اب ہم بھی وہ اجر پا لیں گے جو اہل سنت حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ ان کی جو سجود، ان کا شوق ہے، اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ہی ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم اعمال صالح کے حوالے سے ایک اچھی نیت، اچھی جستجو رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان نیتوں پر بھی اجر دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص یہ نیت کر لے، اللہ اگر تم نے مجھے مال دیا تو اس مال سے میں یہ کام نیک کروں گا، اور وہ اس حوالے سے اپنی خواہش کا ارادہ رکھتا ہے، عزم رکھتا ہے، اس میں مخلص ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب یہ عمل بھی اللہ، اب یہ مال بھی اللہ نے دینا، وسائل بھی اللہ نے دینا، وسائل کے بعد توفیق بھی اللہ نے دینی، توفیق بھی اللہ نے دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو بھی، اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی وہ وسائل دے دے اور آزمائے اور انسان اس مال کے فطرے میں آ جائے اور اس لالچ میں آ جائے کہ وہ نیتیں، وہ ارادے تو اس وقت تھے، اب تو بڑی مشکل سے مال آیا ہے، 4 دن موجے تو لوٹ لیتے پہلے، پھر کچھ نیک عمل بھی کر لیں گے، پھر اس مال سے ہم کچھ نیکیاں کر لیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مال کے حوالے سے اس طرح سے مال کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے ارادے ہیں، بڑی بڑی خواہشیں ہیں، بڑے عزائم میں، اللہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہوتا اللہ میں یقیناً یہ بھی کام کرتا، یہ بھی کرتا، وہ بھی کرتا، حج بھی کرتا، میں عمرے بھی کرتا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوتا، میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر لٹا رہا ہوتا، تیرا مال تیری مخلوق پر تقسیم کر رہا ہوتا، بڑے بڑے ارادوں کا اظہار۔ اور جب اللہ دیتا ہے اب یہ بندہ کہتا ہے بڑی مشکل سے ملا ہے، ساری زندگی میں نے محنت کی ہے، یہ تو میری کمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے اس کو اگر وہ فتنہ قرار نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مال کا فتنہ، مال میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ کبھی تیری حالت بھی ایسی تھی، تو بھی سڑکوں پر مانگتا پھرتا تھا اور بیماری میں مبتلا تھا، آج اللہ نے تیرے دن بدل دیے، تو اللہ کی مخلوق پر تو بھی ترس کھا اور کچھ دے دے۔ اور وہ اب اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، تکبر اور عجب میں کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو جدی پشتی، میرے پاس نسل در نسل مال ہے، یہ مال تو میرا پرانا ہے، اور تمہارا کام تو ہے ہی مانگنا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ دھتکار دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے، یہی سزا لگاتا ہے، وہ بھی دھتکار دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین ان دونوں کے مال کو چھین لیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اور انہیں اسی پرانی حالت میں لٹا دیتا ہے۔ تیسرے کا امتحان ہے، اس کے پاس بھی یہ شخص جاتا ہے، صدا لگاتا ہے، انسانی شکل میں یہ فرشتہ، آزمائش کا ایک ذریعہ، اور اسے پرانا وقت بھی یاد دلاتا ہے، اور وہ شخص یاد کرتا ہے واقعات یہ حالت میری تھی، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی مخلوق اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو میرا اس میں کیا جاتا ہے؟ پہلے بھی میرے پاس نہیں دیا تھا تو اس نے دیا، آگے بھی وہی دے گا۔ اگر میں صرف نام کی حد تک تمہارے کسی کام آ رہا ہوں، مال تو اس کا عطا اس کی ہے، توفیق اس کی ہے، تو میرا اس میں کیا جاتا ہے؟ آپ کو جو ضرورت ہے اس میں سے لے لو وہ بکری ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بس یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، تیرے دو ساتھی تو فیل ہو گئے، وہ بھول گئے تھے پرانا وقت، اور تو کامیاب ہو گئے۔ تجھے یہ بات یاد ہے کہ یہ دینے والا اللہ ہے، تجھے بات یاد ہے تیرا ماضی کیسا تھا۔ ایسے لوگوں کی اللہ لاج رکھتا ہے، پھر اللہ تجھ پر مشکل وقت نہیں آتا۔ بتائیے چلے یہ احساس کس کے دل میں پیدا ہو؟ جس نے اپنے آپ کو یہ نصیحت کر لی ہے، یہ شعور دلا لیا ہے کہ مال تو اللہ کا ہے لیکن اس میں دوسروں کا حق ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ ایک شخص کا جس نے اپنے مال میں 3 حصے کر رکھے ہیں زمین سے آنے والی آمدن کے، کہ ایک حصہ یہی لٹانا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے لیے جس نے دیا، یعنی لوگوں پر، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرنا۔ اور اللہ نے کیسا بندوبست کیا؟ جب دنیا تڑپ رہی ہے، قحط کے وقت میں پریشان ہے، خاص بادل آ کر برستا ہے، بادلوں کو حکم یہی ہے کہ یہ پانی اس کے کھیت تک پہنچے۔ اللہ مختلف پگڈنڈیوں سے رستے بناتا ہوا پانی، ندی نالیوں سے رستے بناتا ہوا پانی خاص کھیت کو مل رہا ہو، جس وقت لوگ پریشان ہو، یہ بندوبست اللہ کب کرتا ہے؟ جب آپ کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اس کا دیا ہوا مال ہے اور اس میں اس کی مخلوق کا بھی حق ہے، یہ میرا کمال نہیں۔ مسلمان کی سوچ میں اور ایک کافر کی سوچ میں یہ بنیادی فرق ہے، مسلمان کی سوچ میں اور کافر کی سوچ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ کافر کے پاس مال آتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں، اپنی سکلز، اپنی تعریفیں، اپنے کارنامے، اپنی محنتیں، اپنے تجربے اس میں ڈوب جاتا ہے، اور مسلمان اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا کیا ہوا۔ تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال نہیں اور آپ بڑے بڑے عزائم رکھتے ہوں، اور جب آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو معاملہ ٹھوس ہو گیا ہے، یہ صرف ارادے ہی تھے، عزائم نہیں تھے، اچھی نیتیں نہیں تھی، اور نیتیں اگر خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ان نیتوں کی لاج رکھتا ہے، اس پر اجر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ایک شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا، نماز ادا کر لی، بس اس کے بعد یہ ذکر کرنا ہے۔ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ عمل اہل سربت سے، ان کے بڑے بڑے کارناموں سے۔ وہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ کفالت کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ حج و عمرہ کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ لاکھوں کروڑوں میں ادا کر رہے ہیں، ان سے مقابلہ کر رہا ہے اس کا یہ عمل کہ صرف نماز کے بعد یہ اللہ کا ذکر کر، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ عمل کا اخلاص ہے۔ عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اس اخلاص سے خالی ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا۔ اور عمل چاہے اتنا ہو تو اہل ثروت کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، ان کے اعمال کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین یوں اعمال کی لاج رکھتا ہے۔ اب یہ حدیث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہوا عمل اہل ثروت تک پہنچ گئے، مالدار صحابہ تک پہنچ گئے،
اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ موقع تو کوئی ہم نے ضائع نہیں کرا. تو انہوں نے یہ عمل بھی شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید تو نہیں لگائی کہ یہ صرف غریبوں نے عمل کرنا ہے، مالداروں نے نہیں کرنا. آپ نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، عمل سب کے لیے. انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. صحابہ پھر آگے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا بتایا ہوا جو وظیفہ ہے یہ تو پھیل گیا، ان تک بھی پہنچ گئے. اب تو وہ پہلے جو اعمال کرتے تھے اب تو یہ والا وزنی عمل بھی کرتے ہیں جو اہل سنت کے مقابلے کا ہے، یعنی ان کی عبادات کے مقابلے کا. اس میں یہ بات بھی اہم ہے. دو باتیں بڑی سمجھنے کی. اللہ اکبر. دو باتیں اہم ہیں سمجھنے کی. نمبر ایک کہ یہ اللہ نے کوئی قید اور کنڈیشن نہیں رکھی صرف غریبوں کے، سب کے لیے عام رکھا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے جس کو اللہ نے مال دیا. دوسری بات، جس کو اللہ نے مال دیا وہ کہے کہ یہ عمل ہے ایسا جب میں کر ہی رہا ہوں تو کیا فائدہ حج کا، کیا ضرورت رہی ہے عمرے کی، اجر تو مل گیا، کیا ضرورت رہی اب جو ہے باقی وہ ان اعمال کی جو مال کے ذریعے سے کر. نہیں، وہ آپ کے ذمے ہے. وہ احوال بدلنے، کبھی استحباب کے درجے میں، کبھی واجب کے درجے میں، ہر اعمال کی جو اپنی حیثیت ہے اس لحاظ سے آپ ذمہ دار ہیں. وہ مالدار سے ختم نہیں ہوگی، غریب پر تو ہے ہی نہیں، وہ اس کا پابند ہی نہیں. لیکن اگر مالدار ان اعمال کو کر لیتا ہے تو وہ ذمہ داری اس کے ذمہ ویسے ہی رہے گی. یہ ایک فرق سمجھ جائے گا. تو ان صحابہ نے یہ عمل بھی کیا، وہ بھی کر رہے ہیں مالداروں والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اب اللہ کا فضل ہے. اگر تمہارے اندر ایک اخلاص، ایک جستجو اور ایک شوق موجود ہے جس کی اللہ نے لاج رکھی اور اتنا عظیم عمل تمہیں بتلا دیا، آسان عمل بتلا دیا، تو وہ اخلاص، وہ شوق، وہ جستجو ان کے اندر بھی موجود ہے. مال دیا ہے اس کے ساتھ بھی خوب اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں. اور ایسا بھی کوئی عمل موقع نہیں ہاتھ سے گنوا رہے، ایسا بھی کوئی عمل نہیں چھوڑ. کسی عمل کو وہ حقیر سمجھ ہی نہیں گئے کہ یہ تو غریبوں والا عمل ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. وہ ہر عمل کی حیثیت اور اہمیت کو جانتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اور جو عمل اللہ کے لیے وہ کیسے حقیر ہو سکتا ہے، وہ عمل کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے کیے جانے والا عمل ہے. تو یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے جب دے ہی نہیں رہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاص، جستجو، شوق، للہیت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت کے ایک خواہش ان کے اندر بھی پوری طرح سے موجود ہے. پھر اللہ ان کی محنتوں کو کیوں ضائع کر دے؟ اگر غریبوں کے معاملے میں اللہ ان کو ان کا بندوبست کرنا چاہتا ہے تو اللہ تو مالداروں کا بھی رہے گا، پھر اللہ ان کی محنتوں کو کیوں ضائع کر دے؟ اللہ تعالیٰ ایسا عدل کرنے والا ہے، ایسا عدل کرنے والا ہے. اور دوسری طرف کیا اس غریب کے بارے میں سوال پیدا نہیں ہوگا؟ وہ رحمان رحیم شخص، وہ رحمان رحیم ذات، وہ رب جس نے تیرے لیے اتنا عظیم بندوبست کر دیا، آسان ترین کام اور اجر اتنا بڑا، اور تو اگر مال کی دولت سے محروم ہے تو اخلاص کی دولت سے بھی محروم. یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتا. اتنا ٹائم بھی مسجد میں تو نماز کے بعد نہیں بیٹھ سکتا کہ اس سعادت کو، اس ثواب کو حاصل کر لے. اور خاص طور پر مارکیٹوں کی مساجد ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ ابھی امام دوسری طرف سلام ابھی پھیر رہا ہوتا ہے، جوتیوں کی آوازیں، شور شرابے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. نہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ کس کی نماز خراب ہو رہی ہے، کس کے آگے سے گزرا جا رہا ہے. ایک عجیب کیفیت بن جاتی، نہ جانے کیا لٹ جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا. اسے یہ شعور اور اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس ذات کے پاس آیا تھا، وہ یہاں سے کیا دولت تقسیم ہو رہی تھی، کیا مل رہا تھا یہاں سے، کس کو وہ کس طرح دھتکار میں جا رہا ہے، اور کتنی جلدی ہے ایسے بازار میں جانے کی. اس حوالے سے یہ شعور اپنے آپ کو دلانے کی ضرورت ہے، یہ احساس اپنے آپ کو دلانے کی ضرورت ہے، اور ان اعمال کو، قیمتی اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے. عمل کتنا آسان ہے. دوسرا عمل ایسے ہی کسی شخص کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز پڑھ لی اور اشراق تک وہیں بیٹھا ہوا ہے. عمل کیا ہے؟ ثواب کیا ملے گا؟ اس کو مکمل عمرے کا ثواب مل رہا ہے.
عمل آسان ہے، تو اس کے لیے پہلے اٹھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، مسجد میں آنا پڑے گا، یہ تو سجود تو کرنی پڑے گی، بستر پر ہی ثواب مل جائے، اور وہ بھی سوتے ہوئے نماز چھوڑ کر کے نہیں ہو، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اتنی تو کرنی پڑے گی۔ عمل اس کے مقابلے کا چاہیے جو اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، جو یہاں اپنے فیملی کو، گھر بار کو بھی چھوڑ رہا ہے، اور اتنا لمبا طویل سفر کر رہا ہے، اس کے برابر کا اجر ملے کسے؟ جو نماز بھی نہ پڑھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کے لیے بندوبست کیا، لیکن اس کا ہر کسی معنی نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے جو مالدار ہے، نہیں، اس کے لیے بھی ہے، وہ یہ عمل بھی کرے، اس سے بھی فائدہ اٹھا لے، اس سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ اور دوسری تنبیہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ بس مالدار بھی اسی پر اکتفا کر لے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل، اگر آپ اس پوزیشن اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کسی حاجی یا کسی مجاہد اس کی تیاری میں بندوبست کرنا۔ کوئی عمرے پر جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، آپ نے ضروری سامان اسے لے کر دے دی، آپ نے احرام اسے لے کر دے دیا، وغیرہ وغیرہ، یا اس کے گھر کا بندوبست اپنے ذمہ لے، کفالت کے تعلق سے، نگرانی کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی کم نہیں کرے گا، اور آپ کو بھی ثواب ان کے برابر دے۔ یہ اللہ کا عدل ہے، ان کے عمل میں بھی کمی نہیں کی، کیونکہ اس میں بھی وہی احساس موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ سارے اعمال اللہ کی محبت کا مظہر ہوتے ہیں۔ اس حاجی کی، اس مجاہد کی کیوں اتنی عزت، اتنی تکریم، ان کا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے نکل رہا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے نکل رہا ہے، یا مجاہد اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل رہا ہے۔ یہ بندہ اس جذبے کے ساتھ اس کی خدمت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین اس بنیاد پر اس کو بھی اجر عطا فرما۔ ایسے اور بہت سارے اعمال موجود ہیں، ہم نے ان تین اعمال پر اکتفا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جستجو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہمارے بس میں اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔